الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے درس قرآن کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور پہلا درس قرآن ہمیں سننے اور سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کا کروڑ حافظ و احسان ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 2 میں سے جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا، اس کے اندر خالق کائنات مالک ارض و سما یہ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے انسان پر جو روزے فرض کیے اور اہل ایمان کو جو روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان روزوں کے پیچھے آخر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ چند ایسے مقاصد ہیں جن کی وجہ سے رب ذوالجلال نے انسان کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب جو روزوں کی فرضیت ہے وہ صرف اس امت پر نہیں بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ان کے اوقات میں، ان کی تعداد میں بھی فرق تھا، لیکن اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کی تعداد اور ان کے ثواب میں فرق ہے، لیکن اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرمایا رب ذوالجلال اس کو سب سے زیادہ روزے پر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک انسان بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، وہ شدید گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، انسان روزہ رکھ کر پھر وہ کام کاج کے لیے چلا جاتا ہے، وہ دنیا کے کام بھی کرتا ہے، ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، وہ تمام مشکلات کا سامنا بھی کرتا ہے،
ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، وہ تمام مراحل کو طے بھی کرتا ہے اور ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، تو آخر اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے چند مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب جو روزہ ہے، اس روزے کے تقاضے ہیں۔ روزہ بے شمار تقاضوں کا حامل ہے، بے شمار چیزوں کا تقاضا کرتا ہے کہ روزہ کہتے ہیں اگر تم نے میری حقیقت کو سمجھنا ہے پھر اس کے چند تقاضے ہیں، اگر تم ان تقاضوں کو پورا کر لو تو پھر تمہیں روزے کی جو لذت ہے اور روزے کی جو حقیقت ہے اور روزے کے اندر جو چاشنی ہے پھر تمہیں وہ لذت نصیب ہو جائے گی اگر تم روزے کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھو گے۔ اب روزے کے تقاضے کیا ہیں کہ لعلکم تتقون، تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ صبح انسان نے جب سحری کی اور اس نے سحری کرنے کے بعد روزہ رکھ لیا، اب روزہ رکھنے کے بعد افطاری تک وہ بندہ وہ بھوک کو برداشت کر رہا ہے، وہ پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ اب اگر پیاس اور بھوک کو برداشت کر کے بھی انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کو بے حیائی اور برائی کی گفتگو سے نہ بچائے، ادھر روزہ بھی ہے، ادھر زبان پر جھوٹ بھی ہے، ادھر روزہ بھی ہے، ادھر انسان کی زبان پر چغل خوری بھی ہے، ادھر روزہ بھی ہے، ادھر انسان اپنی زبان سے غیبت بھی کر رہا ہے، ادھر انسان کو روزہ بھی ہے، ادھر انسان کو تکلیف بھی دیے جا رہا ہے، پھر انسان روزے کے مقصد کو نہیں پا سکتا۔ اگر انسان نے روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، لیکن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے باوجود انسان اپنے کانوں کے ساتھ بے حیائی اور برائی والی گفتگو کو سنے جا رہا ہے، ادھر روزہ بھی ہے، ادھر کہتا ہے میں نے ٹائم کو تو پاس کرنا ہے، اور ٹائم کو پاس کرنے کے لیے انسان گانے سن رہا ہے، رکھا روزہ ہے، ادھر بھوک کا سامنا، ادھر پیاس کا سامنا، ادھر تمام مراحل کو طے بھی کیے جا رہا ہے، اور ادھر انسان گانے بھی سنے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے روزہ رکھا۔ میرے بھائی، جس طرح آپ نے روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اسی طرح آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے۔ ادھر انسان نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر اپنی آنکھوں کو بری نظر سے نہیں بچاتا، روزہ رکھا، دن کے وقت کہنے لگا اب بھوک اور پیاس نے ستایا ہے، جا کر اس نے کوئی ڈرامہ لگا لیا، کوئی فلم لگا لی، کوئی بھی بے حیائی برائی والا کام دیکھ لیا، یا اس نے اپنی نگاہوں کو شریعت کے احکامات سے ہٹا کر اس نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھتا رہ گیا، تو سمجھو کہ اس نے اپنی آنکھوں کے روزے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ روزہ اپنے اندر مقاصد رکھتا ہے، روزہ انسان کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، روزہ انسان کے اندر انقلاب کو برپا کرنا چاہتا ہے، روزہ انسان کو اچھائی کی طرف لاتا ہے، روزہ انسان کو برائی سے روکتا ہے، روزہ انسان کو رب کے قریب کرتا ہے۔ روزے کی بدولت رب ذوالجلال اپنے بندے کو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کو تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، انسان کو روزہ رکھ کر خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے، انسان کو روزہ رکھ کر اچھائی اور برائی میں فرق کر کے اس پر عمل کرنے کی دولت نصیب ہو جائے کہ روزہ رکھا ہے،
اب روزے کے مقاصد: زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، اپنے پاؤں کا روزہ۔ ان کے روزے کیا ہیں کہ انسان ان تمام چیزوں کو، ان تمام اعضاء کو برائی بے حیائی سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے اور نیکی کو اختیار کر لے۔ جب انسان ان تمام چیزوں پر عمل کرے گا اور روزے کے ایک ایک تقاضے کو مد نظر رکھے گا اور ان تقاضوں کو پورا کرتا جائے گا، پھر انسان کو روزے کی لذت حاصل ہوگی، پھر انسان کو روزہ رکھ کے دل کے اندر سکون ملے گا۔ وہ سکون اس وجہ سے ملے گا کہ انسان نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے اور رب ذوالجلال نے اس کے بدلے انسان کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ادھر ایک بھی ملے تو انسان راضی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے آخر وہ بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، تمام تر جتنے بھی معمولات ہیں ان کو برداشت کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال کے ہاں اس بندے کے لیے دو خوشخبریاں۔ عرض کی محبوب کون سی؟ فرمایا ایک تو خوشخبری اس وقت جب صبح سے لے کر شام تک انسان روزہ رکھتا ہے، اب جب افطاری کا وقت آیا، انسان روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ادھر سے افطاری کا وقت قریب ہے، جب افطاری کا وقت ہو جاتا ہے انسان کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، اس کا ضمیر بڑا مطمئن ہوتا ہے، انسان کو اپنی قسمت پر رشک آتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مالک تیرا فضل، تیرا شکر کہ میں تیرا بندہ اور میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ یا اللہ اتنی شدید گرمی اور صبح سے لے کر اب تک میں نے بھوک پیاس کا سامنا کیا، ان کو برداشت کیا۔ یا اللہ میرا دل بڑا خوش ہے کہ میں نے تجھے راضی کیا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور میں جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے انسان کا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا وہ انسان کے لیے خوشخبری کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشخبری کیا ہے؟ سبحان اللہ، روزے کا کتنا کمال ہے، روزے پر کتنی جزا ہے، روزے کا کتنا اجر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری خوشخبری جنت میں رب ذوالجلال روزہ رکھنے کی جزا انسان کو کیا عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے پر جنت میں رب ذوالجلال انسان کو اپنے دیدار کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، یعنی اتنی شان اور اتنا مقام۔ اور میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اب انسان بھوک پیاس کا سامنا کرتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، تمام معمولات کو انسان برداشت کرتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ کسی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کسی دنیا دار کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی دوست کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا انسان جب روزہ رکھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جب وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس کا مقصد میری رضا ہے، اس کا مشن وہ مجھے راضی کرنا ہے۔ فرمایا جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا کائنات کا رب اس کو روزہ رکھنے کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی